الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من البخل إذا ذكرت عنده فلم يصل علي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اپنے حبیب محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا اور امت میں پیدا ہونا نصیب کیا ہے. یہ اس کائنات کی سب سے بڑی سعادت اور خوشی ہے. جب ایک شخص کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، احسانات کرتا ہے، اس کے حق میں خیر خواہی کرتا ہے اور اس کے لیے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ذاتی غرض کے فکر مند رہتا ہے، یہ اس انسان کے مخلص کامل اور محسن کامل ہونے کی دلیل ہے. آج دنیا میں ہم ایک دوسرے کے جتنے کام کرتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، مشکل میں کھڑے ہو گئے، خوشی میں کھڑے ہو گئے، ضرورت میں کھڑے ہو گئے، کام میں کھڑے ہو گئے، تو الا ماشاء اللہ چند استثنائیات کچھ خوش نصیب ہوں گے، لیکن عموماً ہر انسان اپنے اوپر غور و فکر کر لے تو آج ہمارا کسی کے ساتھ اچھا کرنا یا اس کے لیے فکر کرنا یہ کسی نہ کسی غرض اور مقصد پہ موقوف ہے. یا تو رشتہ ہے، کرنا ہے، تعلق ہے، کرنا ہے، یا اس نے کسی وقت میرے ساتھ اچھا کیا تھا تو آج میں کر رہا ہوں، یا پھر یہ بھی نہیں تو کم از کم اتنا ہے کہ آگے چل کر اس شخص سے مجھے اپنے لیے کوئی خیر کی، بھلائی کی، ترقی کی امید ہے، لہذا آج میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ مجھے دیکھ لے گا، کل ضرورت کے وقت یہ مجھے سہارا دے دے گا. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں،
اس کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی گزری ہے کہ جس نے اس امت کے لیے اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اس میں کوئی غرض نہیں تھی، جو اس امت کے لیے پوری پوری رات روئی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائی ہے، کئی کئی گھنٹوں سجدوں میں رہ کر اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی ہے، لیکن اس رونے اور گڑ گڑانے اور جاگنے کے پیچھے اس شخصیت کے لیے کوئی غرض اور دنیاوی مقصد نہیں تھا۔ اور وہ ہستی کون سی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے خود حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کی مثال دی کہ میری مثال تمہارے لیے اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی تاکہ روشنی ہو جائے، تاکہ جگہ روشن ہو جائے، لیکن جب اس نے آگ جلائی، روشنی پھیلنے لگی تو دائیں بائیں سے مختلف حشرات الارض، پروانے، پتنگے جو روشنی کو دیکھ کر اس کے پیچھے آتے ہیں نا، وہ اس آگ کے قریب آنے لگے۔ تو جب وہ قریب آئے تو اس آگ نے ان کو جلانا شروع کر دیا، وہ اس آگ میں گرتے ہیں اور جل کے بھسم ہو کے ختم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان پروانوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک روشنی ہے، اور یہ پروانے جو ہوتے ہیں یہ روشنی کے طالب ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ اندازہ ان کو نہیں ہے کہ یہ روشنی عام روشنی نہیں، اس کے اندر آگ ہے جو جلا دے گی۔ تو کہا میری مثال تمہارے حق میں اسی طرح ہے کہ میں نے ایک ہدایت کی روشنی جلا دی تمہیں سمجھانے کے لیے، اور پھر تمہیں فرق بتایا کہ ایک ہدایت کا نور ہوتا ہے اور ایک گمراہی کی آگ ہوتی ہے، ایک جہنم کی آگ ہوتی ہے، ایک جنت کی روشنی ہوتی ہے، لیکن تم اس آگ کو روشنی سمجھ بیٹھے اور آ کر ٹوٹ ٹوٹ کر اس آگ میں گرنے لگے۔ میں تمہیں پیچھے سے پکڑتا ہوں، روکنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ سے نکل نکل کر اس آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس امت کے حق میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی فکر مند نہیں، کسی نے اتنی دعائیں نہیں کی اپنی امت کے لیے جتنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کے گئے۔ تو ایک صحیح النسب، صحیح النسل، شریف النسب آدمی جب اس کو اندازہ ہو جائے کہ میرے ساتھ سچا مخلص کون ہے، جب اس کو اندازہ ہو جائے کہ میرا سچا محسن کون ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ مجھے بھی موقع ملے میں اپنے اس محسن کے احسان کا کچھ بدلہ دے۔ اس نے جتنی اچھائی کی وہ تو میں نہیں کر سکتا، میری تو اتنی حیثیت نہیں، لیکن جتنا میری طاقت میں ہو، میرے بس میں ہو، میری وسعت میں ہو، میں اپنے اس محسن کے احسانات کا کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کر لوں۔ آج جو بات ہے وہ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اسی حق سے متعلق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کلمہ گو امتی وہ اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے محسن حقیقی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہر ایک اس بات سے واقف ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اللہ سے کتنا رو رو کے مانگا. ہر ایک اس بات سے واقف ہے کہ وہ ہمارے حق میں کتنے خیر خواہ تھے. اور پھر ان ساری باتوں کے پیچھے ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی ذاتی فائدہ نہیں. وہ تو اولین اور آخرین کے سردار تھے، وجہ کائنات تھے، جن کی برکت سے اللہ پاک نے اس کائنات کو خوبصورتی بخشی. انہیں ہمارے جیسے ناقص کمزور گناہگار انسان کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی ہماری فکر کی، ہمارے لیے مانگا، ہمارے لیے اللہ پاک سے روئے، ہمارے لیے اللہ پاک سے وعدے لیے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے اختیار دیا ان کی زندگی میں کہ وہ مجھ سے کوئی دعا مانگ لے، میں اس دنیا میں وہ قبول کر لوں گا ان کو، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. ہر پیغمبر کو اختیار دیا اور فرمایا ہر پیغمبر نے اللہ پاک سے اپنی وہ ایک دعا اس دنیا میں مانگی، اللہ پاک نے پوری فرمائی. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے کیا مانگی؟ فرمایا میں نے اپنی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، اس دنیا میں نہیں مانگا. اور قیامت کے دن اس دعا کا حق استعمال کر کے اللہ پاک سے عرض کروں گا کہ اللہ، جو دعا میں نے دنیا میں آپ سے نہیں مانگی، آخرت میں مانگ رہا ہوں، اس دعا کی برکت سے میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. تو آج بات انہی ہستی کی ہے دوست. ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کے اتنے احسانات ہیں، اتنی دعائیں ہیں، اتنا بڑا حق ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے، کوئی طریقہ ہے کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایک عمل امت کو دے دیا دوست، آسان عمل دے دیا. عمل آسان ہے بہت بڑا عمل، بہت بڑا عمل آسان ہے، لیکن ایک انفرادی امتیازی عمل ہے دوستو. اور وہ عمل کیا دیا؟ درود شریف کا. درود شریف کا عمل اللہ پاک نے اس آخری امت کو دے دیا. اس لیے یاد رکھیں، ہمارے اکابر نے، علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف کو صرف ایک وظیفہ سمجھ کے نہ پڑھیں، ایک کلمہ سمجھ کے نہ پڑھیں، صرف ایک عمل سمجھ کے مت کریں، بلکہ جب درود شریف کو پڑھیں تو دو باتوں کا احساس دل میں پیدا کریں. کتنی باتوں کا؟ دو باتوں کا. ایک، یہ اس بات کا یقین دل میں کر لیں کہ میں صرف ایک وظیفہ نہیں کر رہا، بلکہ ایک بہت بڑی عبادت ادا کر رہا ہوں. درود شریف بڑی عبادت ہے دوستو. آج دیکھیں، کبھی ذہن میں آتا ہے ہم سب یہاں پر جمعے کی نماز کے لیے تیار ہو کے، غسل کر کے، نئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، اور صف میں ترتیب سے بیٹھ رہے ہیں، اس لیے کہ جمعے کے فضائل کا علم ہے. کوئی پوچھ لے بھائی کیوں جلدی دکان بند کر لی، کیوں اہتمام سے جا رہے ہو؟ بھائی ہماری بڑی عبادت کا دن ہے، یہی جواب دیں گے. انسان جس چیز کو عبادت سمجھتا ہے دوستو، یقین کریں، ایک نقطہ سمجھیں، یہ کمزوری بعض دفعہ اس لیے دل میں آ جاتی ہے کہ ہم کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے.
اب فرض نماز کو عبادت سمجھا تو اہمیت دی، جمعے کے اہتمام کو، تیاری کو عبادت سمجھا تو اہمیت دی، وقت سے پہلے آ گئے، لیکن درود شریف کو وظیفہ سمجھا، صرف اس کو ایک تسبیح کا درجہ دیا، پڑھ لی تو پڑھ لی، رہ گئی تو رہ جائے گی۔ وہ اہمیت ایک مسلمان کے دل سے نکل گئی دوست۔ ایک مسلمان کے لیے درود شریف پڑھنا کتنا ضروری ہے، اگر آج ہم اس کو پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں، یہ دھیان کریں کہ میں ایک بہت بڑی عبادت میں مشغول ہوں، یقین کریں پھر کوئی دن بغیر درود شریف کے نہیں گزرے گا۔ ایک تو یہ استحضار دل میں رکھیں، اور دوسری بات بزرگوں نے لکھی کہ درود شریف پڑھتے ہوئے دل میں یہ تصور کریں، اس بات کو حاضر کریں کہ میں یہ عمل کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ ایک ہدیہ ہے، درود شریف تو ہدیہ ہے آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر۔ اور بعض دفعہ یاد رکھیں، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان خوش ہوتا ہے اگر کوئی بڑا ہدیہ دے دے، ہے نا؟ عام نظام مزاج تو یہی ہے۔ بچے خوش ہوتے ہیں، بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج استاذ نے پوری کلاس میں مجھے ہدیہ دیا ہے، خوش ہوگا۔ کیا ہوا؟ بھئی آج حضرت نے تمام مریدین میں سے مجھے بلا کر خاموشی سے یہ چیز ہدیہ کر دی۔ بڑے چھوٹوں کو دیں تو وہ خوشی سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے ہدیے کی لائن میں کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جی فلاں کی خدمت میں جا رہا ہوں، ان سے ملاقات کروں گا اور ان کو یہ ہدیہ پیش کروں گا، تو دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اندر جاتا ہوں، ملاقات ہوتی ہے تو کس انداز سے ہوتی ہے، ان کا مزاج کیسے ہوگا، پھر ہدیہ پیش کروں گا پتہ نہیں میرے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، ہے نا؟ یہ ہدیہ دینے والا پریشان ہے، اس لیے کہ چھوٹا بڑے کے پاس جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ چھوٹا بڑے کے پاس پہنچ جائے اور وہ نہ صرف یہ کہ اس کے ہدیے کو قبول کرے، بلکہ اس کے ہدیے پر خوش ہو جائے، مسکرا جائے اور کہے کیا بہترین ہدیہ لے کے آئے ہو، تو آپ خود بتائیں کہ یہ ہدیہ دینے والا جو دے کے آیا ہے، یہ باہر جب آئے گا تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو پھولے نہیں سمائے گا، 10 دن تک لوگوں کو بتائے گا کہ میں بھی فلاں کو کچھ دے کے آیا ہوں، اور جب دیا تو وہ اتنے خوش ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج تک ہم نے کبھی اس پہلو کو نہیں سوچا کہ درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں، ایک عمل نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں امتی کا ایک ہدیہ ہوتا ہے، ہدیہ ثواب ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان اور وہ زبان جس سے آقائے دو جہاں کی شان میں درود شریف نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس سے بڑی بات میں نے عرض کی نا کہ دنیا میں تو جب تک انسان پہنچے نہیں، دیے نہیں، تو اس وقت تک تسلی نہیں۔ یہاں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے سے اپنی امت کو تسلی دے دی کہ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہوگی، مجھ سے تعلق ہوگا، تو تمہارا کام ہوگا درود شریف زبان سے پڑھنا، باقی اس کو وصول کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے تیار کھڑے ہوں۔ عام ترتیب پہ درود شریف نہیں جاتا دوست۔ درود شریف وہ قیمتی تحفہ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے باقاعدہ فرشتے طے کیے ہوئے، مقرر فرشتے ہیں دوستوں۔ ایسا نہیں ہے کہ درود آپ نے پڑھا
اور یہ ہوا کے اندر تحلیل ہو گیا، ہوا چلی گئی تو درود شریف چلا گیا، ہوا نہیں گئی تو درود نہیں گیا. ایسا نہیں ہے دوستو. عقیدہ سمجھیں. ایک مسلمان جو درود شریف اپنی زبان سے پڑھتا ہے اور یہ اس کی زبان سے نکلتا ہے تو اس درود شریف کو کون وصول کرتے ہیں؟ فرشتے وصول کرتے ہیں. فرشتوں نے وصول کیا، اور یہ فرشتے پوری دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ڈیوٹی ہے ان کی، ذمہ داری ہے. پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں کہ کس زبان سے حضور کے حق میں درود شریف کا ہدیہ نکل رہا ہے. سنن نسائی میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض. اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے جو پوری زمین، پوری دنیا میں چکر لگاتی ہے، اور جو امتی درود شریف پڑھتا ہے یہ فرشتے اس کو وصول کرتے ہیں، اور پھر یبلغونی من امتی السلام. اس بندے نے جہاں سے بھی یہ درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہوگا، یہ فرشتے کی جماعت اس کو لے کر میرے پاس مدینہ منورہ آئے گی، اور جہاں میں آرام فرما ہوں گا تمہارا درود شریف یہ فرشتے لے کر مجھ پہ پیش کر دیں گے. تحفہ تو قبول ہے، وہ تو قبول ہو گیا. اور دوسری روایت میں فرمایا جب درود شریف مجھ پہ پیش ہوتا ہے تو پھر میں اپنے اس بندے کے درود کا، اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد کرتا ہوں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج ہم اس عبادت اور اس عمل سے بالکل غافل ہیں. حضور سے تعلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، حضور سے تعلق کا ایک حق ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس امتی کے بس میں کیا ہے؟ یہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ پاک نے زندگی کی نعمت دی ہے، سانس کی نعمت دی ہے، یہ چل رہی ہے. اس میں جتنا کثرت کے ساتھ یہ بندہ درود شریف کی عبادت کا اہتمام کر لے. ایک صحابی ہے حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے مجھے فرمایا عامر تمہیں پتہ ہے کہ میرا جو امتی مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس بندے کے لیے مسلسل رحمت کی دعا کرتا ہے، مسلسل. پھر فرمایا فَلْيُقِلْ أَوْ لِيَكْسُرْ. اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم چاہو تو فرشتے کی اس رحمت کی دعا اپنے حق میں کم کروا لو یا زیادہ کروا لو. اگر کم درود شریف پڑھو گے تو دعا اتنی دیر ملے گی، زیادہ درود شریف پڑھو گے تو فرشتے کی دعا اتنی دیر ملے گی. تو آج اس عبادت کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں دوست. یہ دنیا جہاں کی باتیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے گریبان ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، یہ ترازو لگے ہوئے ہیں، ابھی تک طے نہیں ہو رہا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اس فیصلہ کرنے میں قیامت تک کا وقت لگے گا دوستو. اس کو چھوڑ دیں آپ. عشق کے سچے اور پکے ہونے کے جو ترازو میں نے اور آپ نے طے کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے ہیں. وہ ترازو رکھ لیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دے کے گئے. تم میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن مجھ سے وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو. دے دیا ترازو، ترتیب بتا دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، طریقہ بتا دیا کہ یہ حق ہے. اگر واقعی تم سچے ہو، واقعی پکے ہو، اپنے دعوے کے اندر مخلص ہو،
اور قیامت کے اس اتنے بڑے دن میں میرا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنی زبان کو درود شریف میں کثرت سے استعمال کرو. اس لیے ہمارے جتنے بڑے اکابر حضرات علماء گزرے نا، انہوں نے ان باتوں میں وقت ضائع نہیں کیا ہے دوستو جس میں اور آپ کرتے ہیں. انہوں نے اس میں نہیں کیا. ان کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو یقین تو نہیں آتا، اس لیے کہ ہماری زندگی کا نظام بالکل آؤٹ ہو چکا ہے. تو اللہ والوں کے حالات میں ہے کہ دن میں 50,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام ہوتا. یہ میں 1300 یا 1000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، اپنے ان اکابر علماء دیوبند کی بات کر رہا ہوں جو 80 90 سال 70 سال پہلے کے ہیں. یہ ان کے معمولات تھے. اس لیے بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو بہت بڑا مرکز ہے جہاں سے اللہ پاک نے دین کا فیض پھیلایا ہے، تو اس پر جو چوکیدار تھے نا، چوکیدار جو دروازے پہ بیٹھتا ہے، دربان تھا. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے. بھئی جو آدمی دروازے پہ حراست کر رہا ہے، پہرا دے رہا ہے، وہ مصروف ترین آدمی ہے بیچارہ. کبھی گیٹ بند کر رہا، کبھی کھول رہا، کبھی بند کر رہا، کبھی کھول رہا، ایک سے تحقیق، دوسرے سے سوال جواب، اس سے الجھنا ہے، کوئی اس کو سنا رہا ہے، کوئی اس کی سن رہا ہے. وہ بیچارہ سارا دن اس کام میں لگا ہوا ہے اور ہم سب سے زیادہ اس کو دباتے ہیں. تو انسان کا ذہن یہ ہے کہ تو وہاں بیٹھا ہوا یہ کیا کر رہا ہو. تو یہ بات ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو چوکیدار تھے دروازے کے، ان سے ایک دفعہ کسی طالب علم نے پوچھا، طلبہ ہوتے ہیں نا، یار تم درود شریف پڑھتے ہو؟ اس سے پوچھا، دروازے پہ بیٹھے ہوئے چوکیدار سے. اس نے کہا میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا، اس لیے میں روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. جس مرکز اور جس مدرسے اور جس مقام کے دروازے پہ بیٹھا ہوا حارس اور چوکیدار دن میں 500 مرتبہ حضور کی خدمت میں ہدیہ درود بھیجتا ہو، تو وہاں کا فیض اللہ پاک دنیا میں کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ یہ ایسے نہیں ہوتا دوستو. دنیا جہاں کی باتیں اس زبان سے ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہے، گالیاں ہو رہی ہے، طعنے ہو رہے ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے، غلط بیانیاں ہو رہی ہے. زبان کی اس اتنی عظیم نعمت کو جو کہاں استعمال کرنی تھی اور ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، اور پھر وقت نہیں، پھر ہمارے پاس وقت نہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ حضور سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے، قرب کا ذریعہ ہے، حضور کی شفاعت کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن حضور کی معیت کا ذریعہ ہے. اور ہم اتنے بڑے عمل سے آج غافل ہو جائیں، اس کو وقت ہی نہ دیں. اس لیے اپنے معمولات میں شامل کریں. کچھ بھی ہو جائے، جب موقع ملے سہولت کے ساتھ. علماء نے لکھا سب سے افضل درود شریف وہ ہے جو مسلم شریف میں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز والا جو درود ہے نا، جس کو آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ درود شریف میں، تمام درود شریف میں سب سے افضل درود شریف یہ ہے. تمام محدثین نے لکھا. اور اس کی وجہ یہ ہے افضلیت کی کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں ہمیں حکم ہے، جو آیت میں نے ابھی خطبے میں پڑھی نا، قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہمیں حکم ہے. تو اس درود کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، غور کریں بات پہ. سوال کیا کہ یہ حکم ہم کیسے پورا کریں گے جو قرآن کا ہم سے ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ کو بزبان خود
اپنی زبان مبارک سے وہی درود شریف سکھایا جو آج امت نماز کے اندر پڑھتی. اس لیے سب سے افضل درود شریف یہ ہے. لیکن باقی اس کے علاوہ درود شریف کے بہت سارے صیغے اس کے، اور سب سے مختصر کم الفاظ پر اور کم وقت پر جو مشتمل ہے وہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے مختصر درود شریف ہے. تو اگر کوئی اس درود شریف کو بھی پڑھے گا تو وہ بھی درود شریف میں شمار ہوگا. تو اگر بہت ہی زیادہ مصروف ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، تو کم از کم اتنا کر لیں کہ درود شریف کا جو مختصر صیغہ ہے اس کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھ لیا جائے. 300 مرتبہ. اس لیے کہ حدیث پاک میں حکم کثرت کا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا. اور کثرت کی مقدار علماء نے لکھی کہ ادنا مقدار درود شریف کی کثرت کی کتنی مرتبہ ہے؟ 300 مرتبہ. جو 3 تسبیحات درود شریف کی پڑھے گا، فرمایا یہ اللہ کے ہاں کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے. تو سارے ساتھی عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ زبان کی نعمت کو درود شریف کی عبادت سے معطر رکھنے کی تاموت توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو یا اللہ ختم فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رحمت